گائز ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں ویوز آف دا ویک. تو جی ویورز آف دا ویک سیگمنٹ میں سب سے پہلا کامنٹ آج ہم لیں گے. میرے ہم نام راجہ صاحب ہیں, راجہ طلحہ ایاز صاحب. کہتے ہیں السلام علیکم, الحمدللہ اللہ آلمائٹی ہیز بلیسڈ اس اسپیشلی یوتھ ود سچ این امیزنگ گروپ آف پیپل. 3 کول آئیکن ایموجیز سے انہوں نے ہمیں نوازا ہے. کہہ رہے ہیں آئی ووڈ ڈسکرائب دیم ایز فالوز. یہ یوتھ کو ڈیفائن کر رہے ہیں, آئی تھنک ہمیں ڈیفائن کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ایکسپیرینس نمبر 1 ایکسپیرینسڈ آلموسٹ آل دا پرسپیکٹیوز آف یوتھ لائف. Number 2, being Maulvi plus attitude. That's good, right? اچھا تو اچھا ایٹیٹیوڈ, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. تیسری بات لیجنڈس, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں 4 رائڈرس, ٹھیک ہے, بائک رائڈرس. اور لاسٹلی کہہ رہے ہیں یو گائز ریلیٹ دا کرنٹ لیونگ پرسپیکٹیوز ود دا پریچنگز آف قرآن اینڈ سنہ ان سچ این انکریڈیبل. آگے کے بعد نہیں لکھا کیا, بس یہ کر دیے. may Allah Almighty make such communities grow day by day, آمین, stay blessed. اور انہوں نے سلوٹ کر کے سلام کیا ہے. ارطغرل الغازی کا کامنٹ آیا ہے. Amazing, isn't it amazing? I am shocked کہ ارطغرل الغازی ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. کتنے بڑے آنر کی بات ہے, بہت بڑے جی, شکر ہے. Don't say haters gonna hate, haters gonna say this is fake, this is real. Okay, if it says ارطغرل الغازی and it's a DP of ارطغرل الغازی, then guess what, it is ارطغرل الغازی. وہ کہتے ہیں if it looks like a duck and quacks like a duck, it is a duck. So ارطغرل الغازی جو ہے انہوں نے کامنٹ کیا, کہہ رہے ہیں السلام علیکم ضیاء بھائی. واو ضیاء بھائی بڑی عزت ہے یار, لیجنڈ اسٹیٹس انلاکڈ, ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں السلام علیکم ضیاء بھائی, I started watching Youth Club in 2020. شکر ہے, مجھے لگا اردو میں بات شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں I started watching Youth Club in 2020. سال ہو گئے یار بندے کو, دیکھیں بڑی بات ہے, دیکھیں بڑی بات ہے. تو کہہ رہے ہیں I started watching Youth Club in 2020 and alhamdulillah it has changed my life completely. یار آپ کی لائف اچھی تھی, آپ کی لائف نہ چینج ہوتی تو بہتر تھا. ارطغرل الغازی کہہ رہے ہیں میری لائف چینج ہو گئی, تو اس سے بہتر تھا کہ آپ ادھر ہی ٹھیک تھے, آپ شاید نہ دیکھتے ہمارے ویڈیوز, تو زیادہ بہتر تھا. ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ہیز چینج مائی لائف کمپلیٹلی ایٹ دس ویری ینگ ایج. تو کیا چینج ہے ہوگا, گھوڑوں سے بائک آ گئے. اچھا چلو, کہہ رہے ہیں ایٹ دس ویری ینگ ایج جسٹ بیکاز آف یو گائز اینڈ ناؤ آور ہول فیملی watches your podcast together, including Usman and Kurulus Usman بھی اس میں شامل ہے. سب دیکھ رہے ہیں مل کے ہماری پوڈ کاسٹ, اور اسمائلی فیس میں میرے لیے اس سے آئی تھنک یہ ویور آف دا ایئر ہے, ٹھیک ہے, ویور آف دا ایئر ایوارڈ ان کو دینا چاہیے, بلکہ آف دا سینچری میں کہوں گا. کہتے ہیں the way you give dawah to the youth is very inspiring. May Allah subhanahu wa ta'ala give you the reward in this dunya and also in the hereafter, آمین. اور 2 دل بنا کے انہوں نے ہمارا دل جیت لیا. ارطغرل الغازی فار یو گائز. آج یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہونا چاہیے MW یار. اس کے بعد پتہ ہے دیکھیں ہم اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اس سے اوپر اب MW نہیں جا سکتی, اس سے اوپر ہم جا نہیں سکتے نا. اب کس کا کامنٹ اور انتظار ہے آپ, بس ختم ہوگی بات, چھوڑے پڑے یار آپ, چھوڑے سے گیم اوور ہوگی, گیم اوور ہوگی. اچھا میں یہاں پہ کچھ کامنٹس میں فیس بک سے بھی لے رہا ہوں. اچھا ریسنٹلی ایک ویڈیو پوسٹ ہوا تھا, ہم لوگوں نے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں نارتھ ناظم آباد کے, حازم جن کا نام ہے, ان کے بارے میں ایک ویڈیو کلپ میرے پوڈ کاسٹ سے کلپ نکلا, اس پہ کچھ کامنٹس آئے. ان کامنٹس کا میں ضرور جواب دوں گا. ایک کامنٹ ہے کنزا کی طرف سے, کنزا, وہ کہہ رہی ہیں ون تھنگ آئی نیور گیٹ اٹ, وائی یو گائز ڈیسائڈ واٹ ادر پرسن شوڈ ڈو. فالوئنگ دین ڈز ناٹ مین یو ہیو رائٹ ٹو کرٹیسائز پیپل آل دا ٹائم. وہی بات آ گئی. دیکھیے اس میں, اچھا وہ ان کا سوال یہ کہ یہ اس کا جواب ڈھونڈیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ فالوئنگ دین ڈز ناٹ مین یو ہیو ٹو کرٹیسائز پیپل آل دا ٹائم. تو کیا دین کو فالو کرنے میں کیا کسی کے اوپر کرٹیسزم کرنا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں ایک چھوٹی سی چیز رکھنا چاہوں گا. دیکھیے غیبت کتنی بری چیز ہے. بالکل غیبت, لیکن ایک جگہ پہ غیبت کو الاؤ کیا گیا ہے. صحیح ہے. اور وہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جو آپ کے اجتماعی معاملات کا جن کو آپ ذمہ دار بنا رہے ہو نا, تو ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ان کی آپ غیبت کر سکتے ہیں. لیٹ سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں یا آپ کوئی پبلک آفس آپ ہولڈ کرتے ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ یار آپ کرپٹ ہیں یا آپ میں یہ خامی پائی جاتی ہے, جو بندہ لوگوں کو نقصان دے, ہاں, جو آپ کی پرائیویٹ لائف میں ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے اجتماعی معاملات کے ذمہ دار ہیں, تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی اس شر سے لوگوں کو آگاہ کروں کہ یار تم لوگ اس کو ووٹ دے. کیونکہ دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ دیکھو جو اچھائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا, جو برائی کی سفارش کرے گا وہ برائی میں سے حصہ پائے گا. تو اگر کسی کو آپ کی اس برائی کا نہیں پتا اور وہ آپ کی سفارش کر دیتا ہے, مطلب لیٹ سے آپ کو ووٹ دے دیتا ہے, ووٹ بھی ایک سفارش ہے, اور اس کی وجہ سے آپ امپاور ہو جاتے ہیں, اور پھر اب وہ آپ کی برائی سے آگاہ نہیں تھا, تو اب کیا ہوگا, اب میسز کا نقصان ہوگا, نظام میں بگاڑ پیدا ہوگا. تو لہٰذا اگر یہ حازم بگوار صاحب جو بھی ہیں,
یہ اگر ان کا کوئی پرسنل میٹر ہوتا نا، یہ کوئی یعنی اپنے حد تک ہوتا تو ٹھیک ہے. یہ اب ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں، یہ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، اور نہ صرف ریاست بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یہ نمائندہ ہیں. پبلک سرونٹ ہے نا، سول سرونٹ ہے. ہاں اس میں کون سا صرف برائیاں کی ہیں؟ یہ دیکھیں اس میں تو ان کی اچھائی ویڈیو میں ہم نے دونوں باتیں کی ہیں. پھر بھی کرٹیسائز بھی اگر کر رہے ہیں تو دیکھیں وہ کسی نے کہا تھا کہ آفیسر آن ڈیوٹی از دا اسٹیٹ. صحیح ہے، وہ کیونکہ وہ اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نمائندہ ہوتے ہوئے آپ کے اوپر کچھ آٹومیٹکلی کچھ چیزیں لاگو ہوتی ہیں، کچھ آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ نے مظاہرہ کرنا ہے. اور دیکھیں عوام کا کام بنتا ہے، آپ دیکھیں عوام کا کام ہے سوال کرنا اور پوچھنا کہ یار آپ پبلک آفس میں بیٹھے ہیں، آپ کی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل عمر بن الخطاب کے دور میں ایک بوڑھی عورت پوچھ رہی ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حق مہر جو ہے وہ اس کو روکا جائے، حق مہر کی جو ہے نا مقدار کا جو ہے نا تعین کیا جائے. جب اللہ رب العزت نے ایسی کوئی جو ہے نا قطغن نہیں لگائی، جب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی لمٹ نہیں لگائی کہ جی وہ چاہے سونے کا پہاڑ دے دیں تو اس میں کیا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ عمر بن الخطاب نے فوراً ریئلائز کیا اور آپ نے کہا کہ عورت نے ٹھیک کہا اور میں نے غلط کہا اسٹریٹ اوے. دیکھیں کیوں اب آپ انہیں یہ کہیں گے کہ جی آپ کیوں کرٹیسائز کر رہی ہیں؟ بھائی ان کا وہ پبلک آفس میں بیٹھے ہوئے. اسی طرح سے آپ ایک دفعہ جب وہ مال غنیمت بٹا تو سب کے پاس وہ جو ہے نا کپڑا آ گیا، تو آپ کے پاس پورا سوٹ آ گیا. اب آپ بڑے لمبے، آپ کی ہائٹ تھی ماشاءاللہ. تو ایک بندے نے سوال کیا کہ جی ہمارا تو کپڑا مشکل سے پورا ہوا ہے، ہمارا سوٹ مشکلوں سے بنا ہے، اور آپ کا قد دیکھیں، آپ کا تو زبردست سوٹ بنا ہوا ہے، کھلا ڈلا سوٹ بنا ہوا ہے. تو آپ نے خاموشی سے آپ سائڈ پہ ہو گئے اور آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ ذرا آ کے میری صفائی پیش کریں، اور اس نے کہا کہ جی جو میرے حصے کا کپڑا تھا وہ بھی میں نے ابا حضور کو دے دیا. تو تب ان کا جا کے سوٹ بنا ہے. تو پبلک آفس کے اوپر کرٹیسائز کرنے میں کیا ایشو ہے؟ تو یہ تو دین کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، پہلی بات. دوسرا ایک اور کامنٹ بھی لیتے ہیں جو اسی سے ملتا جلتا ہے. یہ فرمان الہی کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایڈوائز ٹو حازم بنگوار. وہ کہہ رہے ہیں وچ ہی ڈیڈنٹ آسک فار، یعنی آپ ان کو وہ ایڈوائز دے رہے ہیں جو کہ انہوں نے مانگی نہیں ہے. اور کہہ رہے ہیں دیٹ لکس لائک این اناپروپریٹ دیٹ لکس لائک این اپروپریٹ ٹائٹل. اچھا وہی میں بھی اناپروپریٹ کہہ رہے ہیں. اچھا سو ناؤ دا پوائنٹ از کہ ایڈوائز ٹو، وہ کہہ رہے ہیں ایڈوائز وچ ہی ڈیڈنٹ آسک فار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الدین النصیحہ. دین کی بات کبھی کر رہے ہیں، آپ نے کہا دین کیا ہے؟ دین نصیحت کا نام ہے، پورا دین نصیحت کا نام ہے. سو اٹس ناٹ کہ کوئی بندہ ایڈوائس کا پوچھے گا تو آپ آفر کریں گے. ایک بندہ جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، میں اس کو ایڈوائز نہ کروں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے پاس بھیجے گئے ہو. کیوں بہترین ہو؟ اس لیے کیونکہ تم نیکی کی طرف ایڈوائز کرتے ہو، برائیوں سے تم روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین مسلمان وہ ہوتے ہیں جو نیکی کی طرف ایڈوائز کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ العصر میں ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آگے وتواصوا بالحق. تواصی بالحق کا مطلب کیا ہے؟ حق کی طرف وصیت کرنا، حق کی طرف نصیحت کرنا، حق کی طرف ایڈوائز کرنا. حق کی دعوت دیتے ہو، حق کا ایڈوائز کرتے ہو اور صبر کی تلقین کرتے ہو. یہ چار جو کام کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچے گا، وہ خسارے میں نہیں ہوگا. جو ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے گا نا چیز، ایک بھی پوسٹ چھوڑ دے گا ان میں سے، چاہے وہ الذین آمنوا والا بھی ہے، عامل الصالحات بھی کرتے، حق کی طرف نہیں بلاتا، چپ کر کے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی آئی ایم مائنڈنگ مائی اون بزنس، نہ میں کسی کو اچھائی کا حکم دیتا ہوں، نہ میں برائی سے روکتا ہوں، یہ بھی پکڑا جائے گا. تو اس لیے ہمارا دین جو ہے وہ پورا دین نصیحت کا نام ہے، ایڈوائس کا نام ہے. اور ہمارا جو لوگ بھی ہمیں جانتے ہیں، جو لوگ بھی ہمارا کانٹینٹ سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں ہم پورا حسن ظن رکھیں، پورا اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. دیکھیں خطا کار ہر بندہ ہوتا ہے، ایوری بڈی از اے سنر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے بات ارشاد فرمائی کلو بنی آدم خطاؤن، ہر ابن آدم خطا کار ہے، لیکن ان میں سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. اور ہمیشہ جو ہماری کسی کو ایڈوائس ہوتی ہے یا نصیحت ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے، اٹس آلویز کمنگ فرام اے گڈ پلیس. ہم اس کی ساری باتوں کو از اکول ٹو زیرو نہیں کر دیتے. ہم کہتے ہیں یار اس میں ماشاءاللہ اچھی کوالٹیز ہیں، یہ اچھی کوالٹی ہے، یہ اچھی کوالٹی ہے، اچھی کوالٹی ہے، کاش کہ وہ یہ چیزیں ٹھیک کر لے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں بھی کہا ہوا ہے کہ میرا اور پبلکلی کہا ہے کہ میرا صحابی بہت اچھا ہے، کاش کہ وہ قیام اللیل کر لیا کرے، بہت اچھا ہے، کاش کہ وہ قیام اللیل بھی کر لے. تو یہ نصیحت جو ہے نا، یہ ایڈوائز کرنا ہر مسلمان کو چاہیے. ایک مومن نا مومن کا آئینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ میں آئینے میں دیکھتا ہوں نا تو آئینہ مجھے میرا عکس دکھاتا ہے، آئینہ مجھے انسلٹ نہیں کرتا.
when I look in the mirror and I don't like something about myself, ٹھیک ہے, maybe I'm out of shape, maybe there's something wrong, تو آئینہ مجھے انسلٹ نہیں کرتا, آئینہ مجھے حقیقت دکھاتا ہے. اور آئینے سے نہ میں اوفینڈ, نہ مجھے آئینہ گالیاں نکال رہا ہوتا ہے, نہ آئینہ مجھے بہت اوپر چڑھا رہا ہوتا ہے کہ آپ تو پتہ نہیں کیا شے ہیں, ٹھیک ہے. آئینہ مجھے میری حقیقت دکھاتا ہے. اور مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے, وہ اس کو بتاتا ہے کہ یار آپ میں بہت اچھی کوالٹیز ہیں, آپ میں یہ کوالٹی ہے. اور دیکھو آئینے سے آپ کبھی بھی اوفینڈ نہیں ہوتے. آپ نے کبھی دیکھا اپنے شیشے میں دیکھو اور آپ کو یار آئی ایم اوفینڈیڈ, آپ نے اس کو پتھر مار دیا اور آئینہ توڑ دیا, آپ اوفینڈ نہیں ہوتے آئینے سے. تو اس لیے نا مومن کا خیال رکھتا ہے. اور ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ جب بھی ہماری کوئی ایسی ویڈیو آتی ہے ہم کہتے ہیں یار دوسرے کی جو اچھی کوالٹیز ہیں ان کو اکنالج کریں کہ یار آپ کا یہ کام اچھا ہے, یہ کام اچھا ہے, یہ کام اچھا ہے. لیکن بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہو نا, یہ آپ کی پوزیشن, آپ کی ٹائٹل کو زیب نہیں دیتا, یہ زیب نہیں دیتا. آپ ایک پبلک آفس میں بیٹھے ہو, آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے ہو, آپ یہ کیا کر رہے ہو یار. اور آپ دیکھو وہ ویڈیو, میں کہتا ہوں آپ دوبارہ دیکھیں, ہماری ٹون دیکھیں, ہمارے بات کرنے کا طریقہ دیکھیں, ہم کیا بات کر رہے ہیں. ہم اس میں اپریشیٹ بھی کیا اس کی اچھی چیزوں تو ہم کر رہے ہیں اپریشیٹ یار. جو اپریشیٹ کرنے والی باتیں وہ 100% اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ یار آپ نے یہ اچھا کام کیا, تھوڑا سا اور اچھا کر لو. بیکاز دیکھو وہ میں نے اس میں بلکہ میں نے کوٹ بھی کیا تھا کہ اسپائڈر مین نے کیا کہا تھا, ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. جب آپ کے پاس ایک پاور پوزیشن آتی ہے نا تو پھر آپ کا احتساب ذرا اوپر ہو جاتا ہے. ایک بندہ سڑک پہ بیچارہ لیٹا ہوا ہے, ہوم لیس ہے, اس کا کیا احتساب کرنا ہے آپ. مجھے ایسی اس لیے آ رہی کہ ریفرنس کے طور پہ اسپائڈر مین کو اتنے مہذب طریقے سے آپ نے ہمارے لبرلز کو یہ اچھا لگتا ہوگا نا کہ اسپائڈر مین کا بھی حوالہ دے دیجیے. ان کے علامہ اسپائڈر مین, شیخ اسپائڈر مین نے ارشاد فرمایا. تو بات یہ کہ یہ چیزیں جو ہے نا, ہم کسی عام بندہ جو ہے اس کا احتساب ڈفرینٹ ہے. ایک بندہ جو بیچارہ کسی فار ایگزامپل ایک چھوٹی پوزیشن پوسٹ پہ, اس کا احتساب ڈفرینٹ ہے. جتنا زیادہ آپ اوپر جاتے ہیں آپ کا احتساب اور سخت ہو جاتا ہے. اور اب دیکھیں ہمارے جو اس وقت, حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, ہمارے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ہر وقت حکمرانوں کو رگڑتے رہتے ہیں. ایک چینل دوسرے کو رگڑ ہے, دوسرا والا ان کو رگڑ ہے, یعنی ہر چینل بھی ڈفرینٹ پارٹیوں کا ہے نا. تو ہم تو نہیں کہتے کہ اس قسم کی تو میں ہونی چاہیے. ہاں کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس میں غلو کرتے ہیں, وہ اس میں ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ جس بندے کا برا نظر آ رہا ہے تو کلی طور پہ وہ سارا ہی برا ہے, چاہے وہ اچھا بھی کرے گا وہ بھی برا ہوگا. تو عدل ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. تو دیٹس دی تھنگ. چلیں جی نیکسٹ کچھ کامنٹس لیتے ہیں جی. ہمارے پاس ارطغرل غازی کے بعد کامنٹ ہے مریم کے کا. وہ کہہ رہی ہیں جزاکم اللہ خیرن فار آل آف یو فار دس سیشن, اٹ واز ویری مچ نیڈیڈ. یہ جو لاسٹ ہمارا شو ہوا تھا اس کی بات کر رہی ہے جو ہم نے ارتھ کویکس پہ بات کی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, جو بھی مسلم امت پہ رحم فرمائے. کہہ رہی ہیں I too have established a link about natural phenomena in the Quran. I don't know if someone has already conveyed it to the public, but I would also like to mention here. It is that Allah Ta'ala has mentioned about natural phenomena in two senses in the Quran. First, in what way they are established, who controls them, and how do they occur after that. It is for us to praise the greatness and blessings of Allah. On the other hand, the times they are mentioned are only when these calamities befell on the nations as a form of punishment. It really blew my mind. And if we join the hadith where Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's lips used to shiver out of the fear of Allah Ta'ala whenever the wind blew higher than its normal speed. Allahu Akbar, this is the attestation of Allah's word. So, yani Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam bhi jab kabhi آندھی طوفان یا بادلوں کا اکٹھا ہونا دیکھتے تھے تو اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ایک نفع والی چیز بنائے اور نقصان والی چیز نہ بنائے. JK 506 کا کامنٹ ہے. JK 506 کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے ٹیگ کر کے کہا ہے کہ آئی ایم ناٹ فرام دی ٹارگیٹڈ آڈینس ایج گروپ. اب مجھے نہیں پتا ان کی ایج کیا زیادہ ہوگی, میں بھی ایج میں زیادہ سینئر ہے. Yet I find all the contents presented by you and your guests extremely useful. During this time of liberal fascism that has taken over a majority of our youth, this show is a ray of hope for their guidance. May Allah reward you all for your efforts. Jazakallah khair JK 506 for your comment. Afaf Hassan ka comment aaya, after every MWA podcast, my heart is so much filled with love and contentment. I have no words to explain how precious you all are to me. So genuine, so pure and positive souls, mashallah. Before getting introduced to IC, I wondered what is love for the sake of Allah. Allah answered my question through the team members of Youth Club. Wow, that's huge. Ya Allah, protect these people and their hearts, protect their pure intentions and put barakah in their work. Ameen. Jazakallah khair Afaf Hassan bhai, آپ نے بہت ہی sweet words کہے ہیں. ہماری بہن مدیہ کا کامنٹ ہے, کہہ رہی ہیں السلام علیکم. All praise belongs to Allah. Your videos influence me satisfactorily. I'm a practicing teacher. I watch your videos while checking copies at night. It's my routine.
تو یہ بھی ایک سویگ لیول ہے کہ بندہ کاپیاں چیک کر رہا ہے اور ساتھ MW سن رہا ہے. اینڈ بینگ اے ٹیچر مائی سیلف آئی کین ریلیٹ ٹو دس. جب آپ یہ بڑا ایک منڈین اور ایک مونوٹنس کام ہوتا ہے, مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے, نہ پیپر چیک کرنا نہ اسائنمنٹیں چیک کرنا, کیونکہ بار بار وہی جواب پڑھنا اور 40 45 80 اسٹوڈنٹ ہو آپ کا, تو پھر آپ سوچیں کہ کتنا بندہ خوار ہوتا ہے اور دماغ جو ہے نا وہ پک رہا ہوتا ہے. اس ٹائم پہ MW از دا کیور آئی تھنک. ٹھیک ہے, اچھا جی. سو علینا M کا کامنٹ ہے, and this is the last comment we'll take. کہہ رہی ہیں السلام علیکم زیا بھائی, I'm your big fan from Holland. After knowing your story of having stammering problem in childhood, which also is my problem since long time, thank you for teaching us dua that I am trying to recite as much as I can and gradually feel the positive change. I really love your podcast. I listen to it every time while I'm cooking, and it made my cooking time the most interesting one, although I don't enjoy cooking. So ایک ٹیچر ہیں جو کاپیاں چیک کرتے ہوئے MW سنتی ہیں, ایک کوکنگ کرتے ہوئے سنتی ہیں, ہالینڈ میں بیٹھی ہوئی, اور کہہ رہی ہیں کہ اسمائلنگ اینڈ گگلنگ ٹو مائی سیلف ود مائی ایئر پوڈس آن وائل مائی ہسبینڈ ڈزنٹ ہیو اینی آئیڈیا وائی آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. تو ایئر پوڈس لگا کے کوکنگ کرتے ہوئے MW سنتی ہیں اور کہتی ہیں میں خود ہی مسکراتی رہتی ہوں, which is pretty interesting. میں سن کے میرے کھانے کی ریسیپیز بہتر ہوتی جا رہی ہیں. ہاں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی ہوتا ہوگا. تو الحمدللہ جی یہ ہماری فیڈ بیک ہے. سو الحمدللہ جی یہ لوگوں کا پیار اور محبت ہے کہ لوگ ماشاءاللہ اس طرح سے کامنٹ کرتے ہیں. اس طرح کے اتنے سارے کامنٹس ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ساروں کو انکلوڈ کریں, بٹ ڈیفینیٹلی ویور آف دا ویک کا اوارڈ اس وقت ارطغرل غازی کو ملے گا. اس میں کوئی شک نہیں. اچھا جی, امید کرتے ہیں کہ اس میں اب کل کو جیف بیسوس اور ایلون مسک بھی ہمیں لکھیں گے کہ وہ بھی ہمارا پوڈ کاسٹ سنتے دیکھتے ہیں انشاءاللہ.